السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ کل ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 سے درس شروع کیا تھا، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کے شریک بناتے ہیں، انداداً شریک بناتے ہیں، یحبونہم جن سے وہ محبت کرتے ہیں، کحب اللہ جیسے اللہ سے محبت ہوتی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جبکہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ زیادہ شدید ہیں، زیادہ بڑھ کر ہیں اللہ کی محبت میں۔ اس میں ذکر ہوا تھا اس بات کا کہ سابقہ آیتوں میں اللہ نے جب توحید کی نشانیاں بیان کی تو اس کے باوجود بھی بعض لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو اپنے معبود بناتے ہیں، انہیں اپنی حاجت روائی مشکل کشائی کے اختیارات دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ دعائیں سنتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے بناوٹی، ان کے خود ساختہ یہ خدا، ان کے رب کو جن کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے سوا شریک بناتے ہیں۔ اور یہاں پر جس خاص طور پر عبادت کا ذکر ہوا ہے وہ محبت کی عبادت ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ عبادت بھی محبت میں، یعنی کہ محبت کا ایک انداز ہے، یا محبت بھی عبادت میں سے شامل ہے کہ جب وہ کسی ذات کی ہیبت، عظمت اور اس کی تعظیم اور اس کے ناراض ہو جانے کے ڈر سے کی جائے تو یہ اللہ کی ذات کے لیے ہے، کسی اور کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ زیادہ بڑھ کر ہیں اللہ کی محبت میں، کیونکہ ان کی محبت اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے، بے لاگ ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لیے دائمی ہوتی ہے، مشرکوں کی طرح وقتی اور صرف مفادات کی خاطر نہیں ہوتی، اور اس میں اوروں کو بھی جو شریک کیا جاتا ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور کاش کے جانتے یہ لوگ جو ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے ہیں، کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے اور جانیں گے ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ہر طرح کی قوت طاقتیں صرف اللہ کی ذات کے لیے ہیں، وان اللہ شدید العقاب، اور شدید العذاب، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شدید العذاب ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی کاش کے ظالموں کو پتہ چلے قیامت کے دن کہ جب ان کے معبود اگر تو جھوٹے ہیں تو انہی کی طرح کے عذاب میں، بلکہ ان سے زیادہ شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور وہ بھی جو اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جن کو انہوں نے ناحق طور پر اللہ کے شریک بنا رکھا تھا، ان کو بھی دیکھیں گے کہ ان کے دشمن بن کے کھڑے ہیں، اور دیکھیں گے کہ ان کو بچانے والا، کچھ چھڑانے والا نہیں، اور ہر طرح کے اختیارات اور قوتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جس کا عذاب بہت شدید ہے، سخت ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کہ جب بری ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی، جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جو پیروی کرنے والے ہیں، یعنی پیر اپنے مریدوں سے، مرشد اپنے چیلوں سے، اور لیڈر اپنے پیچھے چلنے والوں سے بری ہو جائیں گے۔ کس لیے؟ ورأوا العذاب، کیونکہ وہ جہنم کو دیکھ لیں گے، عذاب ان کو نظر آ جائے گا، اور ان کے وہم و گمان اور وہ من گھڑت باتیں جو دنیا میں کرتے تھے ساری آج غائب ہو جائیں گی۔ وتقطعت بہم الاسباب، اور ان کے آپس کے تعلقات واسطے سبھی کے سبھی کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے اس وقت جو پیروی کرنے والے ہیں، لو ان لنا کرہ، کاش کہ ہمارے لیے کو پلٹنے لوٹنے کا موقع ہوتا، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے بری ہوتے، کما تبرأوا منا، جیسے یہ ہم سے بری ہوئے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے ان کو ان کے اعمال کہ جس پر ان کو حسرت افسوس ہوں گے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں ہے وہ نکلنے والے آگ سے، جہنم سے، یعنی اس وقت ان کے کوئی ہیلے وسیلے نہیں ہوں گے کہ ایک دوسرے کے کام آئیں، اور اس وقت جو ہے پھر
گمراہی میں پیچھا کرنے والے اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم کو دنیا میں پلٹایا لوٹایا جائے اور ہم بھی اپنے ان پیر و مرشدوں سے اسی طرح سے برات کا اعلان کریں جس طرح کہ یہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ سبھی ایک دوسرے پر جو الزام تراشیاں کریں گے جس سے ان کے اور حسرت اور افسوس زیادہ ہوگا، اور وہ کبھی جہنم سے نکلنے والے نہیں، جس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا اوروں کو پکارنے والے مشرک ہیں، کافر ہیں، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ کیونکہ اگر ایمان ہوتا تو ایمان والوں کے بارے میں قرآن و سنت کا فیصلہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یا تو ان کو اپنے فضل سے معاف کر دے گا، اور اگر اپنے عدل سے ان کو جہنم میں ڈالے گا بھی کسی گناہ کی وجہ سے، تو سزا دینے کے بعد ان کو جو ہے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن یہاں پر وما ہم بخارجین من النار، کہ وہ کبھی آگ سے نکلنے والے نہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے رہنے والے کافر ہیں، مشرک ہیں، اور ان کا ایمان اور دین سے خالی ہیں۔ اس کی بعد کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، حلالا طیبا، یہ حلال اور پاکیزہ ہے، یا حلال اور پاکیزہ کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ تم پیروی کرو خطوات جمع خطوہ کی، اور خطوہ کے معنی قدم، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو صرف تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں کہو، اللہ پر ایسی باتیں کہو، ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں ہو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو، ما انزل اللہ، اس کی جو اللہ نے نازل کیا، قالوا کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم تو پیروی کرتے ہیں، ما الفینا علیہ آباءنا، ما اس پر، الفا یلفی کسی کو پانا، کہ جس پر ہم نے پایا، علیہ جس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، اولو کان آباؤہم، اب اگرچہ، اولو کہ اگرچہ، کان آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون شیئا عقل نہ رکھتے تھے کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے، ومثل الذین کفروا اور مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی ینعق اس شخص کی طرح، ینعق جو جانوروں کو آواز دیتا ہے، بما لا يسمع الا دعاء ونداء کہ جو نہیں سنتے سوائے پکار کے اور آواز کے، صم بکم عمی صم یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، عمی یہ اندھے ہیں، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یعقلون پس یہ عقل نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں،
یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے ما جو رزقناکم ہم نے تم کو دی ہیں، واشکروا للہ اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم ہو اسی کی عبادت کرنے والے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، صرف حرام کیا تم پر میتہ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور جو غیر اللہ کے نام پر دیا گیا ہو، وما اہل بہ اور جو دیا گیا ہو، پکارا گیا ہو جس پر غیر اللہ، اللہ کے علاوہ اوروں کا نام، فمن اضطر پس جو مجبور ہو جائے، غیر باغن نہ تو بغاوت کرتے ہوئے، ولا عادن اور نہ حد سے بڑھتے ہوئے، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 سے 173 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے، حلالا طیبا پاکیزہ اور حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ یہاں پر دوسری مرتبہ لوگوں کو سبھی کو مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر جس چیز کا ذکر ہونے والا ہے وہ سبھی لوگوں سے متعلقہ چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی پیدا شدہ زمین پر نعمتیں۔ تو مایا کہ کلو کھاؤ مما فی الارض جو زمین میں ہے، حلالا طیبا، اس کے اندر دو معنی ہیں کہ جو کہ زمین میں اللہ نے پیدا کیا ہے وہ تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ ہے، سوائے ان چند چیزوں کے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اصل دنیاوی نعمتیں کھانے پینے کی ہوں، رہنے سہنے کی، کسی بھی استعمال کی ہوں، کہ جو دنیاوی چیزیں ہیں اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہیں، جائز ہیں، اور اس کے مد مقابل دین جو ہے، یا دین عبادت کے طور پر جو کچھ کیا جاتا ہے، ہاں عبادت میں اصل یہ ہے کہ منع ہے جب تک اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم نہ ہو۔ تو یہ فرق ہے بہت بڑا جو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں دین کے معاملات میں اور دنیا کے معاملات میں، کہ اصل دنیا کے معاملات میں کیا ہے؟ اجازت ہے، حلال ہے، سوائے چند چیزوں کے جن کو حرام کیا ہے، اور اصل دین کے حوالے سے یہ ہے، عبادت کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کی اجازت نہیں جب تک اللہ اس کے رسول کا حکم نہ ہو۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا فرمان کلو کھاؤ، اس سے علماء نے اس بات کو اخذ کیا ہے کہ انسان کے لیے اس حد تک کھانا پینا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ جس سے اس کی زندگی قائم رہے اور موت ہلاکت سے بچ سکے۔ اور اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی بھوک ہڑتال کر کے اسٹرائک کرتے ہوئے کھانا پینا چھوڑتا ہے حتیٰ کہ وہ ہلاک ہو جاتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو اس لیے کھانا اگرچہ وہ جائز چیزوں میں سے ہے، لیکن بعض اوقات یہ بھی فرض اور واجب ہو جاتا ہے کہ اگر اس کھانے پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہو۔ لیکن کیا کھاؤ؟ جو زمین میں ہے، حلالا طیبا۔ ہاں دوسرا معنی حلالا طیبا کا معنی کیا ہے؟ کہ کھاؤ جو زمین میں ہے، لیکن وہ کھاؤ جو حلال ہو اور طیب ہو۔ حلال اور طیب میں کیا فرق ہے؟ اس کا علماء نے جو فرق کیا ہے کہ حلال کے معنی کہ جو حلال طریقے سے حاصل کرو، حلال طریقے سے جس چیز کو حاصل کیا جائے، حرام کے طریقوں سے بچ کر، کہ صحیح طریقے سے جو کاروبار ہو یا زمین سے کوئی کھیتی اگانا ہو یا کچھ بھی ہو، کہ جو اللہ نے روزی کمانے کے طریقہ کار دیے ہیں حلال اور جائز، اور اس کے لیے جو شرطیں رکھی ہیں اس کے مطابق اگر روزی حاصل کی جاتی ہے تو یہ حلال ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں، سود ہو، رشوت ہو، دھوکہ بازی ہو، فراڈ ہو، اور طرح طرح کے جو مختلف حرام کے طریقے ہیں، تو وہ حرام ہے۔ تو حلال کے معنی حلال طریقے سے روزی حاصل کرو، اور کیا کھاؤ؟ طیباً جو پاک ہے۔ طیباً کس کے برخلاف ہے؟ کہ خبیث کے اور ناپاک کے برخلاف۔ ناپاک کے برخلاف کے معنی کہ جو اصل سے ہی ویسے ہی حرام ہے، کیونکہ چیزیں دو طرح کی ہیں۔ ایک ہے کہ جس کی اصلیت ہی حرام ہے، جس طرح مردار ہے، سور ہے اور شراب ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو اصل میں ہے ہی حرام،
اگرچہ آدمی اس کو اپنے حلال کے مال سے بھی خریدے تب بھی اس کی حرمت باقی اور جاری ساری ہے۔ اور دوسری وہ چیزیں جو اصل تو حلال ہیں لیکن آدمی ان کو حاصل کرنے کے لیے غلط طریقہ اختیار کرتا ہے، حرام کے طریقے سے اس کو حاصل کرتا ہے، تو جس سے وہ حرام ہو جاتی ہیں، یا اس کو حرام کے طور پر حرام کے انداز سے اس کو اختیار کرتا ہے جس سے وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں اس آیت کے اندر جس طرح ایک طرف تو کھانے پینے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ کی جو زمین میں نعمتیں ہیں، اور یہ کھانے پینے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے جہاں پر اور بہت سی جہالتیں تھیں، گمراہیاں تھیں، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جو شرک کرنے والے اپنے بعض جانوروں کو، مویشیوں کو اپنے بتوں کے نام وقف کر دیتے، ان کے نام پر چھوڑ دیتے، نہ ان پر سواری کرتے، نہ ان کے دودھ نکالتے، نہ ان کو ذبح کر کے کھاتے، اور سمجھتے کہ یہ ان کے لیے وقف ہو چکے ہیں اور انہی کے لیے ہوگا۔ ان کے جانور بھی، کھیتیاں بھی، اور مختلف طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے سوا اوروں کے نام کر دیتے، اور پھر ان چیزوں کو استعمال اپنے لیے حرام سمجھتے، اور یہ ان کے خود ساختہ من گھڑت فلسفے تھے کہ جس کا اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا۔ اس لیے ماتا اللہ تعالیٰ کہ اصل یہ ہے کہ زمین میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے وہ حلال ہے، پاکیزہ ہے، اس کو کھاؤ، اس کو استعمال کرو، اور صرف اپنے ان گمراہ کن قسم کے تصورات اور خیالات کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرتے پھرو۔ اور یہ کام صرف ان کا نہیں، اسلام سے پہلے کے جاہلوں کا نہیں، بلکہ ہر زمانے کے جاہلوں کا یہ کام جاری ساری ہے۔ ہمارے زمانوں میں بھی طرح طرح کے ایسے کام ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے حلال نعمتوں کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ وہ 11ویں جو ہمارے ہاں دی جاتی ہے، 11ویں شریف کے نام سے، کہ جس میں بھینس کا، گائے کا دودھ جو ہے بھینس کے پالنے والے کے لیے اپنے اوپر حرام ہوتا ہے، اور لازماً اس کو، جس کو وہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم یا کیا کیا اس کو نام دیتے ہیں، اس کے نام کا لازمی دینا ہوتا ہے۔ اور ان کے ملاؤں نے، ان کے گمراہ کن قسم کے پیشواؤں نے ان کو ایسا ڈر خوف دلا رکھا ہے کہ اگر تم یہ دودھ 11ویں والے کے نام کا نہیں دو گے تو تمہاری بھینسیں، تمہارے جانور مر جائیں گے اور ان کا دودھ خشک ہو جائے گا، اور کیا کیا تم پر آفتیں آئیں گی۔ ہاں، یہ ہر زمانے کے شیطانوں کا کام رہا ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے مال ہتھیانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے بناتے گھڑتے، ان کے مال بھی ہتھیاتے، ان کا دین بھی برباد کرتے۔ تو یہ سابقہ زمانوں سے لے کے چلا آ رہا ہے معاملہ، یعنی کہ اسلام سے پہلے بھی جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا، سواری نہ کی جاتی، ان کے دودھ نہ نکالے جاتے، ان کو ذبح نہ کیا جاتا، اور اس طرح سے۔ تو یہ وہ کہ اللہ کی یعنی کہ چیزوں کو، جو حلال چیزیں ہیں ان کو جو ہے حرام کر دینا، اور دوسری طرف کچھ وہ چیزیں تھیں جو جاہلیت میں اسلام سے پہلے کہ جو اصل حرام تھی لیکن وہ ان کو استعمال کرتے، مردار کھاتے، بہا ہوا خون استعمال کرتے، اس کو کھاتے، سور کا گوشت کھاتے، اور اس طرح کی چیزیں، غیر اللہ کی دی ہوئی نظر و نیاز کو کھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا تھا ان کو اپنے اوپر حلال کیے بیٹھے تھے، اور جو اللہ کی حلال نعمتیں تھیں ان کو اپنے من گھڑت خیالات کی وجہ سے، جو ہے تصورات کی وجہ سے، ان کو اپنے اوپر حرام کر دیتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ۔ اور اس میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ مسلمانوں کی حلال چیزوں کو استعمال کرنا بھی اسلام کا حصہ ہے، اور صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کا بیان فرمایا کہ آپ فرماتے کہ جس نے وہ نماز پڑھی جو ہم پڑھتے ہیں، اور وہ قبلہ اختیار کیا جو ہمارا قبلہ ہے، اور ہمارا ذبح کیا ہوا جانور وہ اس کو کھاتا ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ تو آپ نے مسلمان ہونے کی 3 جو اس میں نشانیاں بیان کی، ایک نماز کی ادائیگی، اور قبلہ کی طرف رخ کرنا، اور مسلمانوں کے جو حلال کھانے، ان کا ذبح کیا جانور ہے اس کو کھانا۔ تو یہ بھی اسلام کی نشانی اور اسلام کے حصہ ہے۔ ہمارا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ شیطان کا کام ہے کہ حرام چیزوں کو حلال کر دینا اور حلال کو حرام ٹھہرا دینا۔ شیطان بذات خود یہ کرتا ہے، اور شیطان صفت لوگ جو ہیں ان کا یہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال نعمتوں کو پیر و فقیروں کے نام سے، بزرگوں ولیوں کے نام سے، درگاہوں بتوں کے نام سے
کر کے لوگوں پر حرام کر دینا کہ تم اس کو کھا نہیں سکتے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے، یا اللہ کی حرام شدہ چیزوں کو جو ہے ان کو لوگوں کے لیے حلال کر دینا، خود بھی اس کو کرنا اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دینا۔ اور شیطان کے قدم کیا ہیں، شیطان کے خطوات کیا ہیں؟ وہ ہر گناہ، ہر بےایمانی، ہر نافرمانی، ہر کفر اور فسق و فجور جس میں ہر طرح کی اللہ کی حرام چیزیں آ سکتی ہوں، وہ سبھی شیطان کے قدم ہیں، شیطان کے خطوات ہیں، اور جس میں سب سے بڑھ کر جو ہے وہ شرک ہے، بدعات ہیں، اور اس طرح بدکاری، بے حیائی ہے، جس کا آگے تفصیل آ رہی ہے۔ ما ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، کس لیے؟ انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو دشمن ہے، مبین بیان سے کہ کھلے اور واضح طور پر تمہارا دشمن ہے، کہ جس کی دشمنی کو ڈھکی چھپی نہیں ہے، بلکہ اس نے پہلے دن سے اعلان کیا ہوا ہے کہ میں اس آدم کو، اس کی اولاد کو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر لحاظ سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے ان کو جہنم پہنچانے کی اس کی کوشش ہے۔ اور سب سے بڑا کائنات میں کسی انسان کا یا کسی کا جو دشمن ہو سکتا ہے، وہ دشمن ہے کہ جو انسان کے ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت برباد کر دے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ شیطان کے جب پیروی سے منع کیا تو ساتھ ہی اس کی وجہ بیان کی کہ وجہ منع کیوں کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے، تو اس لیے اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھو، فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھو، کیونکہ جب انسان کسی کو دشمن سمجھتا ہی نہیں تو پھر اس کی باتیں بھی مانتا ہے، اس کے پیچھے بھی چلتا ہے، اور ممکن ہے کہ اس کے پیچھے چل کر اپنے بہت بڑے نقصانات کر بیٹھے۔ تو اس لیے شیطان کی دشمنی واضح ہے، کھلی ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھنا چاہیے۔ یہ ہے عقل مندی، اور یہی اہل ایمان کی صفت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید شیطان کی دشمنی کو واضح کرنے کے لیے فرماتا ہے کہ شیطان کیسے کیسے تمہارا دشمن ہے، کس انداز سے تمہاری ساتھ اس کی دشمنی ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو صرف تم کو حکم دیتا ہے برائی کا، بے حیائی کا۔ ہاں، یہ اس لیے تمہارا دشمن ہے۔ اگرچہ آج لوگوں کو برائی بے حیائی کی دعوت دینے والے اور برائی بے حیائی پھیلانے والے ان کو دشمن نظر نہیں آتے، ان کو بڑے اپنے خیر خواہ نظر آتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ریفریشمنٹ کا پروگرام دیتے ہیں، اور ہمیں ہمارے دلوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی کوششیں ہیں، اور اس لیے ان کے پروگرام ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اصل تمہارے دشمن یہی ہیں جو تمہارے اخلاق اور دین کو بگاڑتے ہیں، مال کو، تمہارے کسی کے مال کو برباد کر دینے والا، تمہارا کسی جانی مال طور پر کوئی نقصان کر دینے والا، وہ بھی دشمن ہوتا ہے۔ لیکن ان سے بڑھ کر جو دشمن ہیں وہ ہیں کہ جو ہمارے دین و اخلاق کو برباد کر دے، کہ جس کی بربادی پر جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اسے مائک انما یامرکم، بے شک وہ تم کو حکم دیتا ہے بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا۔ برائی اور فحشاء، بے حیائی کے اندر کیا فرق ہے؟ علماء نے فرق یہ کیا ہے کہ برائی سے مراد عام گناہ، لیکن فحشاء وہ گناہ جو حد سے بڑے ہوں، جو بہت زیادہ کھلے واضح ہوں، تو وہ تم کو اس طرح کے ہر طرح کی برائیوں کا، اور برائیوں سے بڑھ کے چڑھ کر جو سب سے بڑے بدترین گناہ ہو سکتے ہیں، زنا، بدکاری جیسے، قتل و غارت جیسے، اور اس سے بڑھ کر شرک جیسے، وہ تم کو ایسے گناہوں کی طرف آمادہ کرتا ہے، ایسے گناہوں کا حکم دیتا ہے۔ اور حکم دینے سے مراد یعنی لوگوں کے دل میں اس کی ترغیب پیدا کر دینا۔ یعنی شیطان یہ تو نہیں کہ شیطان کسی خاص شکل میں وہ گھوم پھر رہا ہے اور لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ گناہ کا کام کرو، یہ بدکاری کرو، ہاں ایسی چیز تو نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں طرح طرح کے، کہ جو کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، کہ جو اصل وہی کام جو شیطان کا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی شیطان ان کی زبانوں پر بول رہا ہوتا ہے، ان کی زبانوں سے بول رہا ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان صفت لوگ جو برائیوں بے حیائیوں کا حکم دیتے ہیں، چاہے وہ فلمی اداکار ہوں، وہ گمراہ کن قسم کے شرک پھیلانے والے، بدعات کرنے والے بدتی ملا ہوں، یا کوئی اور اس طرح کے گمراہ کن لوگ ہوں۔ وَإِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ، وہ تم کو حکم دیتا ہے بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ہاں اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ تم اللہ پر ایسی بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ اس کا کیا معنی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خود ساختہ اپنی طرف سے دین بنا کے لوگوں کو پیش کرنا، دین میں افترا بازیاں کرنا، بدعات گھڑنا،
توحید کے مقابلے میں شرک پیدا کرنا، شرک پھیلانا، اور یہ کہنا کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اپنی طرف سے بدعات بنانا گھڑنا اور بتانا کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اپنی طرف سے حلال و حرام کے اور جائز و ناجائز کے فتوے دینا اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، اور یہ کہنا کہ اللہ کا حکم یہ ہے۔ ہاں یہ ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے اوپر ایسی باتیں کہو، اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگاؤ کہ جو اللہ کی نہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور جس کا تم کو علم نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ آدمی جب جہالت سے بات کرتا ہے تو حقیقت میں وہ شیطان کے قدموں پر چل کر بات کرتا ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے ان جاہلوں کا کہ جو بغیر قرآن و سنت کو سیکھے، اس کا علم حاصل کیے بغیر ہی دین کی دعوت کے لیے نکل پڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دین کا کام کر رہے ہیں اور بہت قربانیاں پیش کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لا علمی کے ساتھ اور قرآن و سنت کو جانے بغیر کو باتیں کرتا ہے، وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتا ہے اور شیطان کے قدموں کے مطابق چل رہا ہے۔ تو اس لیے شیطان کے قدم طرح طرح کے کہ جس میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول علیہ السلام کی باتوں کو اپنے یعنی کہ اپنے طور طریقوں کے مطابق ان کو ڈھالنا، ان کو بگاڑنا اور پھیرنا، یہ بھی شیطان کے قدموں میں سے اور شیطان کے طریقوں میں سے ہے۔ کیونکہ جب بہت سے لوگ جو تعصب کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے اپنے فرق و جماعتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی اصل ساری کوشش محنت کس چیز کی ہوتی ہے کہ قرآن کی اگر آیت ہے، حدیث ہے کوئی بھی، اگر ان کے مسلک کے، ان کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اس آیت کو پھیرنا، حدیث کو توڑنا موڑنا، حتیٰ کہ اس کو اپنے طریقے کے مطابق بنانا، تو یہ بھی سارا شیطان کا قدم، شیطان کا کام ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ شیطان کے مختلف انداز ہیں لوگوں کو بہکانے کے، گمراہ کرنے کے، کہ جس میں ان چیزوں میں ڈال کر ان کو جہنم کا ایندھن بناتا ہے۔ فرمایا انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تم کو حکم دیتا ہے برائی بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور تم اللہ پر ایسی باتیں کہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ اللہ پر کہنے کا معنی کہ اللہ کی طرف باتیں منسوب کرو کہ جو اللہ کی نہیں ہیں، اور یہ ہے شیطان کا کام۔ اور اس کے مقابلے میں رحمان کیا ہے؟ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے عدل و احسان، نیکی کا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل۔ تو اس لیے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو کس کے پیچھے چلنا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ ہاں شیطان لوگوں کو بہکا کر، گمراہ کر کے اس حد تک ان کو دور کر دیتا ہے، ایسے ان کو حق سے ہٹا دیتا ہے اور اس طریقے سے ان کو دور کر دیتا ہے حق سے، حتیٰ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں وہی حق اور سچ ہے۔ ما وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے اتبعوا، اتباع کرو، پیروی کرو، ما انزل اللہ، اس کی جو اللہ نے نازل کیا، یعنی اپنے باپ دادوں کے، بڑوں کے، شیطان کے ان رستوں کو چھوڑ کر اپنی خود ساختہ دین جو تم نے بنایا ہوا اس کو چھوڑ کر، اور جو تم نے اوروں سے کوئی دین سیکھا، بتایا کہ ان سے دین لیا ہوا ہے کہ جو اللہ کے دین کے برخلاف ہے، اس کو چھوڑ کر اللہ نے جو نازل کیا اس کی پیروی کرو۔ اتبعوا ما انزل اللہ، اتبعوا کس کی اتباع کرنی ہے؟ نہ کہ اپنی خواہشات کی، نہ کسی کی باتوں کی، نہ کسی بڑے چھوٹے کے قول کی، بلکہ اتباع کس کی کرنی ہے؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا۔ یہ جملہ اس بات کی واضح کھلی دلیل ہے کہ اصل دین وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، اور آسمان سے نازل ہونے والا کیا ہے؟ وہ قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جو سمجھتا ہے کہ وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر بھی کہیں اور سے دین سیکھ سکتا ہے، قرآن و سنت کو چھوڑ کر، وہی اس کی گمراہی کی اصل بنیاد ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے پایا، الفینا پایا ہم نے، علیہ جس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو۔ ہاں یہ ہے کہ جب دل دماغ پر مہر لگی ہوتی ہے، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے کہ جب دل دماغ اندھے ہو جاتے ہیں، آنکھیں اندھی ہو جاتی، کان بہرے ہو جاتے ہیں، اور حق جو ہے انسان کے لیے وہ اس کو دیکھنا سننا ناممکن ہو جاتا ہے، اس وقت انسان کا پھر یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی گمراہی کو حق سمجھتا ہے، اپنی جہالتوں کو ہی علم کا نام دیتا ہے، اور جس
کفر بے ایمانی پر چل رہا ہوتا ہے اسی کو ہدایت کا نام دیتا ہے، اور بلکہ ہدایت پر چلنے والوں کو طعن و تشنیع کرتا ہے۔ اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ، جب اسے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کر جو اللہ نے نازل کیا، تو ان جاہلوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اگر حق کے متلاشی ہوتے، حق کی تلاش ہوتی، تو یہ نہ دیکھتے کہ باپ دادا نے کیا کہا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، بلکہ حق کے متلاشی جو ہے، حق کی تلاش کرنے والا، چاہے خود بھی زندگی بھر 100 سال کی زندگی اس نے کسی طریقے پر گزاری ہو، اور اس کے بعد اس کو پتہ چلے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ قرآن و سنت کے، اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، تو اس کو فوری طور پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا تو میں تو اتنی عرصے سے یہ کام کر رہا ہوں۔ ہاں، کسی جاہل کے کو کام کرنے سے وہ کام صحیح نہیں ہو جاتا، کسی گمراہ کے کسی عمل سے وہ عمل جو ہے وہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ وہ اب صحیح اور حق بن گیا ہے۔ اکثر جاہل لوگ، ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ بھی ہم تو زندگی بھر ایسے ہی کرتے رہے ہیں، اور بعض لوگ کہ ہمارے ہاں تو سبھی ایسا کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو اللہ نے ان جاہلوں کی حجت بیان کی وہ کیا ہے کہ ہمارے بڑے ایسے کرتے رہے ہیں۔ ہاں، یہ ساری حجتیں شیطانی حجتیں ہیں، بڑوں کو حجتیں بنانا، اور خاص طور پر وہ بڑے جو جاہل ہوں، مشرک ہوں، یعنی کہ بے دین ہوں، اور خود انسان جاہل ہو اور اپنے عمل کو دلیل بنا لے کہ میں تو ایسے ہی کرتا رہا ہوں، اور جاہل معاشرے کو، گمراہ کن قسم کے معاشرے کو دلیل بنانا کہ سبھی لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ ساری شیطانی حجتیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ ماتا ان کی ایک حجت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں بل نتبع، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو۔ اور یہ وہ دلیل حجت ہے جو ہر زمانے کے جاہلوں کی رہی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی قرآن سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو پھر کیا کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، ہم بھی ایسے کریں گے۔ انا وجدنا آباءنا علی امہ، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا تھا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِ مُهْتَدُونَ، اور ہم ان کے طریقوں پر چل کر سمجھتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ دیکھیے شیطان کس قدر انسان کو گمراہ کرتا ہے کہ پہلے تو جاہل باپ دادا کو حجت بنا لیا، ان کا طریقہ اپنا لیا، اور پھر یہ تصور ان کو دیا کہ جو تم کر رہے ہو یہی ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایسے جاہلوں کا رد کرتے ہوئے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا ناعقل رکھتے تھے، کچھ کس طرح کا ان کی عقل تھی، علم تھا، ولا یہتدون، اور نہ ہی ہدایت یافتہ تھے۔ ہاں، اگر باپ دادا ایسے ہوں جو ہدایت یافتہ لوگ ہوں، علم رکھنے والے ہوں، آسمان کا وحی کا علم رکھتے ہوں، تو کوئی شک نہیں کہ ایسے باپ دادا ان کی پیروی کرنا ہی ہدایت ہے۔ یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں سورہ یوسف میں؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، جیل میں جب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ میں نے پیروی کی اپنے باپ دادا کی، آبائی، اپنے بڑوں کی۔ کون ہیں؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، اللہ کے خلیل، اللہ کے جلیل القدر نبی۔ ہاں، یہاں پر یہ ہیں وہ بڑے جن کی اتباع کرنا ہوتی ہے، یہ ہیں وہ بڑے جن کے پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کی وحی کے ساتھ خود بھی عمل پیرا ہیں، لوگوں کو بھی اس وحی کے مطابق چلاتے ہیں۔ ہاں، یہ ہیں وہ بڑے کہ جن کے رستے پر چلنا ہدایت ہے۔ لیکن بڑے اگر جاہل ہوں، مشرک ہوں، کافر ہوں، بے دین ہوں، ان کو قرآن و سنت کا پتہ نہ ہو کہ قرآن کیا ہوتا ہے، سنت کیا ہوتی ہے، ان کے طریقوں کو حجتیں بنا لینا، یہ سراسر ہر زمانے کے شیطانوں کا کام رہا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں اللہ، یعنی کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر باپ دادا کو پایا۔ تو اللہ ماتا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگرچہ ان کے بڑے باپ دادا نہ تو کو عقل رکھتے تھے، ولا یہتدون، اور نہ ہی ہدایت یافتہ تھے۔ کیا مطلب؟ کہ اگرچہ ان کے باپ دادا نہ علم تھا ان کے پاس اور نہ ہدایت تھی، تب بھی ان کی پیروی کریں گے۔ ہاں، اگر پھر بھی ان کی پیروی کرتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ سب سے بڑھ کر گمراہ ہیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں اس اندھی تقلید کا رد ہے، اس اندھی تقلید کا رد ہے کہ جو ہر زمانے کے جاہلوں کے اندر پائی جاتی ہے، کہ جو علم جو ہے قرآن و سنت سے سیکھنے کے بجائے صرف اپنے بڑوں کے طور طریقوں کو اپنا لینا، انہی پر چلنا، اسی کو ہدایت سمجھتے رہے ہیں، اور اس میں چاہے ان کے بڑے باپ دادا ہوں یا ان کے پہلے گزرے ہوئے کوئی پیشوا اور لیڈر ہوں، کوئی اس طرح کے لوگ ہوں،
ان کی باتوں کو دین بنا لینا، ان کے قولوں کو، ان کے فتووں کو جو ہے حق قرار دے دینا قرآن و سنت کو چھوڑ کر، یہی ہر زمانے کے جاہلوں کا، مشرکوں کا اور بے دینوں کا کام رہا ہے۔ کیونکہ شرک صرف یہ نہیں کہ اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو سجدہ کیا جائے، ہاں یہ بھی شرک ہے کہ اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو دین سازی کا، شریعت سازی کا حکم اس کو اختیار دے دیا جائے کہ ہمارا مفتی، ہمارا ملا وہ جو بھی حکم دے دے، جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اسی طرح شرک ہے کہ جس طرح اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر شرک ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہود و نصارہ کے بارے میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے، یہود و نصارہ نے بنا لیا کس کو؟ احبارهم، اپنے ملاؤں کو، ورہبانهم، اپنے درویشوں پیروں کو بنا لیا کیا؟ اربابا، رب بنا لیا، من دون اللہ کے سوا۔ ان رب کیسے بنایا تھا؟ ان کا رب بنانے کا انداز بھی یہی تھا کہ ان کے بڑوں نے، ان کے ملاؤں پیروں نے کہ جو چیز حلال کر دی اس کو حلال سمجھ لیا، جس کو انہوں نے حرام قرار دے دیا اس کو حرام سمجھ لیا، تو یہ ہے تلک عبادتہم، آپ فرماتے ہیں کہ یہ تھی ان کی عبادت۔ تو یہاں پر بھی اس امت کے اندر بھی یہ شرک جو ہے وہ یہ شرک خاص طور پر جس کا ہم پڑھ رہے ہیں پورے زور و شور کے ساتھ کہ اندھی تقلید، کہ بڑوں نے جو کہہ دیا بس وہی دین ہے، چاہے وہ قرآن کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو، ان کی بات کو ہی، ان کے قول ہی کو حجت اور دلیل بنا لینا، تو یہ ہے وہ اندھی تقلید جس کی اسلام نے، جس کی قرآن نے مذمت کی ہے۔ ہاں تقلید کا لفظی معنی کسی کے پیچھے چلنا بغیر حجت اور دلیل کے، بغیر حجت اور دلیل کے کسی کا پیچھا کرنا، یہ وہ تقلید ہے۔ ہاں اس میں کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسانی فطرت ہے، انسان کی مجبوری ہے کہ ہر انسان ہر وہ چیز جو کر رہا ہے لازمی نہیں ہے کہ وہ اس کو پہلے اس کی ریسرچ کرے، اس کی تحقیق کرے پھر وہ کرے، بلکہ انسان پیدا ہونے کے ساتھ ہی بہت سی چیزیں، بلکہ اکثر و بیشتر وہ چیزیں ہیں کہ جو کرتا ہے وہ لوگوں کو دیکھ دکھا کے کرتا ہے۔ تو دنیا کے معاملات میں تو اس کی کسی حد تک گنجائش ہے کہ آدمی رہنے سہنے، کھانے پینے، اس طرح کی چیزوں میں لوگوں کو دیکھے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اگر ان کا یہ کام قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ان کا پیچھا کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ کافر مشرک نہ ہوں کہ جن کی تقلید کرنے سے، جن کی شکل و شباہت، جن کے طریقے ہمیں اپنانے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن جہاں پر اللہ کے دین کا معاملہ ہے تو دین جو ہے وہ اندھی تقلید سے حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کا دین علم کا نام ہے۔ اسلام کی سب سے پہلے وحی کا سب سے پہلا لفظ ہی اقرا ہے کہ پڑھو سیکھو۔ تو دین جو ہے وہ اللہ کا دین جہالتوں سے حاصل نہیں ہوتا، لوگوں کو دیکھ دکھا کر حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کا دین سیکھنے سے، قرآن و سنت کو جاننے سے، اس کا علم حاصل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور یہی وہ طریقہ کار ہے جو ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ نے کس طرح سے صحابہ کی تربیت کی علم پر، اور بلکہ آپ کے سب سے اہم ترین مقاصد بھی اللہ نے قرآن کریم میں کیا بیان کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے، ویزکیہم، اور ان کے تزکیہ کرتا ہے۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل آپ کا مقصد تھا، منصب تھا۔ تو اس لیے اللہ کے دین میں، عبادت کے اندر، اور خاص طور پر عقیدے کے اندر اور دین کے جو بنیادی مسائل ہیں، اس میں اندھا ہو کر کسی کے پیچھے چلنا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ اللہ کا دین کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ جس کے پیچھے وہ چل رہا ہو وہ خود بھی غلط ہو، اور یہ ہے ہمارے بہت سے جاہلوں کا حال۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ جو اندھے ہو کر دوسروں کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کہ جس میں اللہ نے دو ٹوک طور پر ایسے کرنے والوں کو کہ جو اپنے جاہل اور بے دین باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں، اللہ نے کھلے اور دو ٹوک الفاظ سے ان کو کافر قرار دیا۔ تو مثال ہے ان کافروں کی کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، اس آدمی کی جیسی مثال، يَنْعِقُ، ناق يَنْعِقُ کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے بھیڑ بکریوں کو آواز دینے پر، کہ وہ بھیڑ بکریوں کو آواز دیتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ، کہ جو نہیں سنتے، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، سوائے پکار کو اور آواز کو۔ یعنی چرواہا بھیڑ و بکریوں کو آواز دیتا ہے، تو کیا بھیڑ بکریاں اس کی آواز سن کر سمجھتے ہیں کہ چرواہا ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ صرف ایک آواز سنتے ہیں،
صرف ایک پکار سن رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ان کو کچھ پتہ نہیں کہ آواز کس چیز کی ہے اور ہمیں کس طرح پکارا جا رہا ہے۔ ہاں الگ بات ہے کہ وہ ایک آواز کو جب سنتے رہتے ہیں بار بار تو پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چرواہا ہمیں ابھی کیا ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا ہم نے ٹھہرنا ہے، جانا ہے، رکنا ہے، کیا کرنا ہے۔ بعض اوقات جانور جو ہے وہ بار بار آواز کو سن کر اس کو یعنی کہ ایک چیز اس کے اندر بیٹھ جاتی ہے کہ اب میں نے رکنا ہے، اب میں نے چلنا ہے، بعض ایسی آوازیں، لیکن اصل اس کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ آواز کیا ہے، مجھے کیا کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مشرکوں کا، ان کافروں جاہلوں کا حال بیان کرتے ہوئے جو اندھی تقلید کا شکار ہیں، اپنے چاہے وہ ان کے جاہل اور بے دین باپ دادا کی تقلید ہو یا دین کے اندر دین کے مسائل میں اور دین کے احکامات میں قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنے ملا مفتیوں کی تقلید ہو، تو اللہ فرماتا ہے ان کا حال کیا ہے؟ ان کا حال اس آدمی کا ہے کہ جو یعنی کہ بے عقل جانوروں کو پکارتا ہے، ان کو آواز دیتا ہے، جو صرف اس کی آواز سنتے ہیں، اس کی پکار سنتے ہیں۔ سمن، وہ بہرے ہیں کانوں سے، سمن، اور بکمن، وہ گنگے ہیں زبان سے، عمیٌ، آنکھوں سے اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور سمن بکمن عمیٌ کے معنی یہ نہیں کہ بہرے اندھے اور یعنی کہ گنگے ہیں اس لحاظ سے کہ ان کی زبانیں ہی نہیں چلتی یا کان ان کے کام نہیں کرتے، آنکھیں ان کی اندھی ہیں، لیکن حق سے جب انسان اندھا بہرا ہوتا ہے، گنگا ہوتا ہے، تو اس کا حال اس گنگے بہرے سے زیادہ بدتر ہوتا ہے کہ جو حقیقی معنوں میں سن نہ سکتا ہو، دیکھ نہ سکتا ہو یا بول نہ سکتا ہو۔ ہاں جو بول نہیں سکتا کم از کم اس کو عقل ہے، بات کو سمجھتا ہے اور صحیح طریقے سے اس کو کرتا ہے، یہ اس زبان کے چرب زبان سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جس کی زبان حق کے لیے گنگی ہوتی ہے لیکن باطل کے لیے بڑی تیز ہوتی ہے۔ ہاں جس کی جو اپنی آنکھوں سے حق کو دیکھ نہیں سکتا، اس کو پہچان نہیں سکتا، ہاں اس اندھے سے زیادہ بدتر ہے کہ جس کی آنکھیں تو اندھی ہیں لیکن دل اس کا روشن ہے اور دل میں بصیرت ہے کہ جس میں حق کو پہچانتا ہے، باطل کو جانتا ہے اور حق کے مطابق چلتا ہے۔ اسی طرح وہ بہرا کہ جو کانوں سے بہرا ہو وہ اتنا بدتر نہیں ہے سوائے یعنی اس بہرے کی نسبت جس کے کان حق سے اندھے ہوں۔ تو اس لیے یہاں پر مراد جو ہے ان لوگوں کا حق سے اور قرآن و سنت سے اور اللہ کی وحی سے اندھے ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مثال دیتا ہے لوگوں کی، اندھی تقلید کرنے والوں کی، کہ ان کی مثال وہ ایسے ہے جس طرح کہ بے عقل جانوروں کو ان کو چرواہا جو ہے اپنے پیچھے پیچھے لگا کر جدھر چاہے ان کو لے جاتا ہے، اور ان جانوروں کو کچھ سمجھ سوچنی ہوتی کہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، کہ ہمیں کسی چرگاہ کی طرف لے جایا جاتا ہے یا مذبح خانے کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ جہاں پر ان کی گردنیں کٹنے والی ہیں۔ تو یہی حال ان جاہلوں کا، ان اندھی تقلید کرنے والوں کا جو بغیر حجت اور دلیل کے کسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ ہمیں کدھر لے جا رہا ہے اور کہاں لے جا رہا ہے اور کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، اور جس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ انسان کو اللہ کا دین سیکھنا چاہیے، دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ہے اسلام۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پہلے اللہ تعالیٰ نے سبھی لوگوں کو حکم دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خاص طور پر اس بات کو حکم دیتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دی ہیں، واشکروا للہ، اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کے لیے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خصوصی طور پر حلال اور پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا، استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس آیت کی مناسبت سابقہ آیتوں کے ساتھ واضح ہے کہ جب مشرکوں نے، جاہلوں نے اپنی طرف سے چیزوں کو حلال و حرام کر رکھا تھا، اللہ کی حلال نعمتوں کو حرام کر رکھا، اور جو اللہ نے حرام کیا ہوتا تھا اس کو اپنے لیے حلال سمجھتے، تو اس طرح کی ان کی جو جہالتیں تھیں، اس کے مد مقابل اللہ فرماتا ہے اہل ایمان کو کہ تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم دیکھو کہ اللہ کے احکام کیا ہیں اور حلال اور پاکیزہ کیا ہے، اس میں سے کھاؤ۔ اسی ضمن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے، اور اللہ نے ایمان والوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا حکم اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا ہے، اور رسولوں کو حکم کیا دیا ہے؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا،
اے میرے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور نیک عمل کرو۔ تو یہ حکم جو اللہ نے رسولوں کو دیا ہے، یہی حکم اللہ نے ایمان والوں کو دیا ہے کہ وہ بھی پاکیزہ حلال چیزیں استعمال کریں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس چیز کی تنبیہ کرتے ماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ اور پھر آپ نے اسی پاکیزہ حلال کی روزی کی اہمیت کو بیان کرتے فرمایا کہ ایک شخص کا ذکر کیا اس کی مثال دیتے ہوئے کہ جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کی پراگندہ حالت ہے، بکھرے بال ہیں، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اللہ کہتا ہے، میرے رب کہتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، غذا اس کی جو خوراک اس کی حرام کی، تو آپ ماتے فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، کہ ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہو، کہاں سے قبول ہو؟ تو جسے پتہ چلا کہ حرام کی روزی یہ دعا کی قبول نہ ہونے میں، دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور اس کے مد مقابل حلال کی روزی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ جیسے کہ آپ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ماتے ہیں کہ اطب مطعمک کن مستجاب الدعوہ، کہ اپنے کھانے کو حلال کا کر لو تو کیا ہوگا کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں، یعنی حرام سے بچو، پاک کھاؤ، اور ان پاکیزہ چیزوں کو استعمال کر کے کھا کے واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو اسی کی عبادت کرنے والے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، صرف اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار، خون اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ اللہ نے جب حلال کھانے کا حکم دیا تو ساتھ ہی جو چیزیں حرام کی ہیں، اور خاص طور پر جو بڑی بڑی حرام چیزیں ہیں، ویسے تو ان کے علاوہ بھی اور چیزیں حرام ہیں، لیکن جو بڑی بڑی حرام چیزیں ہیں ان کا ذکر فرمایا کہ تم پر جو چیزیں حرام کی اللہ نے وہ کیا ہیں؟ وہ چیزیں حرام کی ہیں کہ جو مردار ہے، خون ہے، سور کا گوشت، اور جو غیر اللہ کے نام پر دیا گیا ہے۔ اگرچہ حرام اور بھی چیزیں ہیں، لیکن خاص طور پر ان چیزوں کا ذکر اس لیے آیا کیونکہ اس زمانے کے مشرک خاص طور پر یہ چیزیں حلال سمجھتے ہوئے کھاتے تھے، ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہاں پر میتہ مردار، وہ مردار کیسے بھی کیوں نہ ہو، جس کی ہم تفصیلات سورۃ المائدہ میں پڑھیں گے، کہ جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو وہ سبھی کے سبھی مردار ہیں۔ اگر کوئی ہندو چھری پھیر کر جانور کو ذبح کرتا ہے، اس کا ذبح کیا جانور کیا ہے؟ مردار ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ ہندو کا ذبح کیا جانور کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اسی ہندو کی طرح ہر مشرک، غیر اللہ کو پکارنے والا، اللہ سے ہٹ کر اوروں کو سجدے کرنے والا، ان کے لیے نظر نیازیں دینے والا، چڑھاوے چڑھانے والا، یہ سارے مشرک، ان کا ذبح کیا جانور بھی اسی طرح سے ہے جس طرح کہ ہندو کا ذبح کیا ہے۔ یہ مردار ہے، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ والدم، اور خون کون سا؟ جو خون جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ بہہ جاتا ہے، ہاں وہ خون جو رگوں میں باقی رہ جاتا ہے، جو ذبح کرنے سے نہیں نکلا، ہاں اللہ نے اس خون کی اجازت دی ہے، لیکن ذبح کیا ہوا اپنے بہا ہوا خون، جس کو دم المسفوح کا نام دیا دوسری آیتوں میں، اللہ نے اس خون کو حرام کیا ہے۔ ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، اور نہ کہ گوشت بلکہ سور کا پورا جسم ہی، اس کی چربی کچھ بھی ہو، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، کہ جو اس کے اندر خباثتیں ہیں اور جو اس کے اندر غلاظتیں ہیں اور جو بغیرتی ہے، اور اس کو کھانے والے بھی اسی طرح کے بغیرت بن رہے ہیں، اور آج یہ چیز سبھی کے سامنے ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یا تو ذبح کرتے ہوئے اس کو بسم اللہ پڑھنے کے بجائے کسی اپنے پیر فقیر کا نام پر، یا اس کو ذبح ہی کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا گیا ہے۔ بسم اللہ تو پڑھی گئی ہے، لیکن کسی درگاہ، کسی بت کی خاطر، کسی اس طرح کی چیز کی خاطر ذبح کیا گیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ وہ وہاں اہل لغیر اللہ کے اندر آتا ہے۔ بلکہ اس کا معنی اس سے وسیع ہے کہ ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر دی گئی ہو، چاہے وہ ذبح کیا جانور ہو، یا کوئی بھی کسی طرح کے تبرک شرینیاں ہمارے ہاں جو درگاہوں پہ بڑھتی دی جاتی ہیں کہ یہ بابا جی کی ہے، اس کے نام کی ہے، یہ سبھی کیا ہے؟ وما اہل لغیر اللہ کے اندر آتے ہیں۔
اب جب اللہ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا اور خاص طور جو بڑی بڑی حرام چیزیں معاشروں کے اندر پھیلی ہوئی تھی، تو ساتھ ہی فرمایا کہ جو آدمی مجبور ہو جائے اس کے لیے پھر کیا ہے، فمن اضطر، پس جو مجبور ہو جائے، غیر باغن، نہ تو بغاوت کرتے ہوئے، ولا عادن، اور نہ حد سے بڑھتے ہوئے۔ بغاوت کا معنی کہ اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی، خلاف ورزی نہیں ہے، لیکن صرف مجبوری کی حالت ہے۔ اور مجبوری کی حالت کا معنی کہ آدمی ایسی کیفیت میں ہے، ایسی جگہ پر ہے کہ اس کے پاس سوائے حرام چیز کے اور کچھ کھانے کو نہیں ہے، سوائے حرام چیز کے اور کچھ پینے کو نہیں ہے۔ اگر وہ چیز کھاتا یا پیتا ہے تو اس کی زندگی بچتی ہے، ورنہ وہ ہلاک ہوتا ہے، مرتا ہے۔ ہاں، یہ وہ مجبوری کی حد جو اللہ نے بیان کی ہے، فمن اضطر، جو مجبور ہو جائے، غیر باغن، نہ تو بغاوت کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے، ولا عادن، اور نہ حد سے بڑھتے ہوئے۔ یعنی اللہ نے اگر حرام چیز کی اجازت دی ہے تو صرف ضرورت کی حد تک، یعنی حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آدمی بھوک سے مرتا ہو اور اس کو مردار مل جائے، سور مل جائے کھانے کو، یا حرام کی کوئی چیز مل جائے کھانے کو، تو اس کے صرف اتنی ہی کھانے کی اجازت ہے کہ جس سے اس کی بھوک مٹ جائے، جس سے اس کی جان بچ سکے۔ اگر اس کو خطرہ ہے کہ اگلے وقت میں بھی کچھ نہیں ملے گا تو اپنے ساتھ وہ چیز رکھ سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے، اگلے وقت میں پھر کھا سکتا ہے، لیکن پیٹ بھر کے کھانے کی اجازت نہیں ہے کہ اگر اللہ نے حرام چیز کے کھانے کی اجازت دی ہے مجبوری کی حالت میں تو اس کو مزے لے کر کھائے۔ ہاں، یہ چیز نہیں ہے۔ فمن اضطر، جو مجبور ہو جائے، غیر باغن، نہ تو بغاوت کرتے ہوئے، ولا عادن، اور نہ حد سے بڑھتے ہوئے، فلا اثم علیہ، اللہ ماتا ہے کہ پھر ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں، وہ کھا سکتا ہے اس مجبوری کی حالت میں، جب تک مجبوری ہے اور جتنی مجبوری ہے۔ کیونکہ حرام چیزیں جو ہیں ان کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی حرام چیز کی اجازت دیتا ہے تو اس حد تک اجازت ہے جس حد تک اس کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، اور اس وقت تک اجازت ہے جب تک اس کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، اسی کے ساتھ ہی وہ پھر سے وہ چیز اپنی حرمت کی طرف لوٹ آتی ہے اور وہ حرام ہو جاتی ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، آدمی اس مجبوری کی حالت میں اگر کوئی چیز کھا پی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، مہربان ہے، یعنی ایسی حالت میں بندوں کی پکڑ نہیں کرتا۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو صرف تم کو حکم دیتا ہے برائی بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں کہو باندھو کہ جو تم جانتے نہیں ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو، پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا، قالوا کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اولو کان آباؤہم، کہ اگرچہ ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا، عقل نہ رکھتے تھے، علم نہ رکھتے تھے کسی چیز کا بھی، ولا یہتدون، اور نہ ہی ان کو ہدایت یافتہ تھے، ان کے پاس کوئی ہدایت تھی۔ ومثل الذین کفروا، اور مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی ینعق، اس شخص جیسی مثال جو پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، بما لا یسمع، ایسے جانوروں کو جو نہیں سنتے، الا دعاء و نداء، سوائے اس کی پکار اور آواز کے، صم بکم عمی، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس وہ عقل نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، واشکروا للہ، اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اسی کی عبادت کرنے والے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، صرف اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار اور بہا اور خون، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ فمن اضطر، پس جو مجبور ہو جائے، غیر باغن، نہ تو بغاوت کرتے ہوئے، ولا عادن، اور نہ حد سے بڑھتے ہوئے، فلا اثم علیہ، پر اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔